زبان درازوں کی دنیا۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، انسان میں اتنے عیب ہوتے ہیں کہ اگر گنواؤں تو گن نہ سکو گے، لیکن انسان میں ایک خوبی ہو تو وہ تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ خوبی ہے زبان پر قابو۔ جھوٹ، چغلخوری، عیب جوئی، خوش آمد، تلخ کلامی، بہتان ترازی، گالی گلوچ، نکتہ چینی، طعنے دینا، جھوٹے قسمیں کھانا اور دوسروں کے عیب اچھالنا ایسی برائیاں ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ اگر موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کے تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور مختلف خاندانوں میں رقابتوں کی وجہ سے جو گھریلو تنازع اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ زبان درازی کا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبان نے 32 دانتوں کو مخاطب کر کے کہا، تو میرے کتنے اچھے بھائی ہو، میرا کتنا خیال رکھتے ہو، میں بڑی آزادی سے تمہارے حصار میں محفوظ رہتی ہوں۔ 32 دانتوں نے جواب دیا، بہن یہ بات تو ہے، لیکن تو بھی ہمارا خیال رکھا کر اور لوگوں سے مت الجھا کر، ورنہ کوئی سرفرا تیرے 32 بھائیوں کو گھر سے نکال دے گا۔ زبان درازی سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں کھوٹ، نفرت، بغض اور کینہ ہو۔ جب دل میں حسد اور جلن ہوگی تو گفتگو میں طنز، گالی اور نکتہ چینی خود بخود شامل ہو جائے گی، اور یہی چیز نہ صرف یہ کہ ناپسندیدہ بلکہ انسانی تعلقات کے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے، دوسروں کو جلی کٹی سنا کر دل کی بھڑاس نکالنا، طنز اور طعنوں سے جگر چھلنی کرنا، معمولی باتوں پر گالی گلوچ پر اتر آنا اور ہر معاملے میں نکتہ چینی کا رویہ اختیار کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے دل میں تکبر اور انا پرستی کا بیج پڑ چکا ہے، اس لیے وہ ہر کسی کو تذلیل اور حقیر سمجھنے لگا ہے۔ ایسا تلخ رویہ گھر، دفتر، کاروبار، ہمسایوں، خاندانی تعلقات اور دوست و احباب میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے غصے ور طبیعت اور زبان درازی کی وجہ سے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کوتاہیوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کی معمولی باتوں پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ باتوں پر نکتہ چینی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، الزام تراشی اور رنگ خوئی کا رویہ اور رنگ خوئی کا درشت خوئی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، کنے کترانے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہو جائے تو یہ کانٹا دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ اس درد کا درماں نہیں الفاظ کا مرہم، اس درد کا درماں نہیں الفاظ کا مرہم، جو زخم تیرے طرز تکلم سے لگا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شہد فروخت کرنے والا شخص نہایت خوش اخلاق اور شیرین بیان تھا۔ اس کی شیرین بیانی کے باعث لوگ اس کے گرد یوں جمع ہوتے جیسے شہد کی مکھیاں شہد پر جمع ہو رہی ہو۔ اس کا سارا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا۔ اس کے حاسدوں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اس کی خوش اخلاقی رفتہ رفتہ بد مزاجی اور تلخ کلامی میں بدل گئی۔ اب گاہک اس سے بات کرتا تو وہ اسے لڑتا، جھگڑتا اور کڑوی بات کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے گاہک ٹوٹ گئے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگا،
نہ جانے خدا ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے، سارا دن بیکار بیٹھا رہتا ہوں لیکن شہد فروخت نہیں ہوتا۔ بیوی نے جواب دیا، خدا تو پہلے کی طرح مہربان ہے، فرق تمہاری اخلاق، زبان اور رویے میں آ گیا ہے۔ پہلے تم اپنے شیرین بیانی اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے، ہر شخص تمہاری باتوں سے خوش ہوتا تھا اور دوسرے شہد فروشوں کو چھوڑ کر تم سے شہد خریدتا تھا۔ اب تمہاری تلخ کلامی نے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دی ہے، وہ تمہاری زبان درازی کی وجہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں تمہارا میٹھا شہد کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں تلخ کلامی ایک عمارت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ بات پہ بگڑنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے باہمی اختلافات، گھریلو جھگڑوں اور طلاق کے وجوہات تلاش کریں تو ان میں زبان درازی کا عنصر واضح طور پر سامنے آئے گا، اور اگر ہم اپنے تھانوں، اسپتالوں، عدالتوں اور جیلوں میں پڑے لوگوں کے حالات معلوم کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہاں کتنے لوگ اپنی انا پرستی، غصیلی طبیعت اور گندی زبان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ غرض ساس بہو کی لڑائی ہو، استاد شاگرد کا اختلاف ہو، نند بھابھی کا کشمکش ہو، بھائی کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کے تکرار ہو یا گاہک اور دکاندار کی تلخ کلامی ہو، ہر جھگڑے کے پیچھے اندھے جذبات اور بے لگام زبان درازی ہی ہوتی ہے۔ زبان درازی میں غیبت کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ باہمی تعلقات خراب کرنے اور افراد کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہے۔ غیبت سے بڑھ کر چغلی ہے۔ چغلی اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ یہ باہمی تعلقات میں آگ لگا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک چغل خور نے ایک بزرگ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم بھی عجیب دوست ہو، جو تیر اس نے مجھے مارے وہ مجھے نہ لگ سکے، اب تم تیر اٹھا کر مجھے چبو رہے ہو تاکہ میں محسوس کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ دلوں کے جوڑنے اور توڑنے میں بڑی قوت رکھتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے ایک دل آزار بات، طنز یا طعنہ تیر کی طرح دل پر اثر کرتا ہے اور اس زخم کا مندمل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے جو ہمارے باہمی تعلقات کو عروج سے پستیوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ دوسری طرف زبان سے نکلی ہوئی ایک اچھی بات یا تعریفی جملہ، ہمدردی کا بول اور تسلی آمیز باتیں باہمی تعلقات کو بام عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ غرض ہمارے معاشرتی بیماریوں میں زبان درازی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب اس برائی کا احساس ختم ہو جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر، محلہ اور خاندان میں کشمکش اور انتشار پھیلاتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ گالی گلوچ کرنے والے، دوسروں کی برائی کرنے والے، چغلی اور شکایتیں کرنے والے، جھوٹے وعدے اور اپنی بڑائی جتانے والے، دوسروں پر طنز یا فکرے کسنے والے اور بات پر لڑنے جھگڑنے والے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، چونکہ ہمیں یوم آخرت میں زبان سے کیے گئے تمام باتوں کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری تمام باتوں کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے گفتگو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب بھی کوئی بات ان کی زبان پر آتی ہے تو ایک نگران اس کو لکھنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ سورہ قاف میں ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور اب وہ مکے کے دور مدینے کے قریب تھے۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کیا تھا۔ بریدہ اپنے قوم کا سردار اور سمجھدار آدمی تھا، مگر انعام کی لالچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں سرگرداں تھا۔ یہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ راستے میں ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو دل کی دنیا بدل گئی اور اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بولوں نے بریدہ اسلمی کی قسمت بدل دی۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر اپنے نیزے پر باندھی اور اس کا پھریرا ہوا میں اڑاتے اور یہ خوشخبری سناتے ہوئے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ امن کے بادشاہ، صلح کے حامی اور عالم انسانیت کو عدل و انصاف اور نیکی سے مالا مال کرنے والے تشریف لا رہے ہیں۔ کیا ہی بہت زبردست یہ جملہ ہے۔ امن کے بادشاہ، صلح کے حامی اور عالم انسانیت کو عدل و انصاف اور نیکی سے مالا مال کرنے والے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے